محمد اللہ کے رسول ہیں، الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرہ، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ مشرکین نے حضور کو گالیاں دی تو سرکار نے فرمایا وہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہوگے، انا محمد، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نام ہی ایسا رکھا ہے، ذرا مہربانی کر کے پھر ذرا پڑھیے محمد، اس کو کہتے ہیں ثنایا سفلا، دانت، ہونٹ بھی نیچے والا، یہ اوپر والا علیا، یہ سفلا، یہ علیا، نیچے والا ہونٹ جو ہے، لب جو ہے، یہ اوپر والے سے ملتا ہے، پھر کہو محمد۔ یہ ملنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا نبی نام ہی ایسا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی نہیں چومتا نہ چومے، لب چوم لیں گے، کوئی نہیں چومتا نہ چومے، لب چوم لیں گے، یہ نام بڑی عظمت والا ہے۔ بولو یہ نام۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ایک پیش کر دوں، حقوق الوالدین کے بعد، یہ بھی بڑی نافرمانی کرنا ماں باپ کی۔ کملی والے ممبر کے پہلے درجے پہ چڑھے ہیں، ارتقا درجۃ الاولیٰ، جب حضور پہلے درجے پر گئے نا تو فرمایا قال آمین، درجہ ثانیہ قال آمین، درجہ ثالثہ قال آمین۔ یا رسول اللہ یہ آمین کیوں کہا ہے آج؟ سرکار نے فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے اور میں مہر لگا رہا تھا، میں آمین کہہ رہا تھا۔ معنی اس کا یہ استجب دعائی، مولا میری دعا کو قبول فرما۔ دعا تو جبریل مانگ رہے تھے، حضور آمین فرما رہے تھے، لہذا وہ دعا قبول ہے۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ من سمع اسمی فلم یصلی علیہ، جو میرے نام نامی اسم گرامی کو سنے اور درود نہ پڑھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ کی رحمت سے جبریل نے بد دعا کر دی ہے، جبریل نے دعا مانگی، حضور نے آمین فرما دیا ہے۔ دوسرا فرمایا جو ماں باپ کو من ادرک ابویہ فی الکبر، بڑھاپے میں پائے ماں باپ کو اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ تیسرا کون ہے؟ فرمایا جو رمضان شریف کا مہینہ پائے من ادرک رمضانہ، اور فرمایا اس کا احترام کر کے بخشش نہ کروا سکے وہ بھی رحمت سے دور۔ اب میں صرف حضور کے نام نامی اسم گرامی کو لیتا ہوں کہ جو بندہ عمدن قصدن محفل میں بیٹھا ہو حضور کا نام سنے اور بڑا آدمی بن کر کہا جی میں کیوں پڑھوں، لہٰذا وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے جب نبی کا نام نامی اسم گرامی آئے تو فوراً درود پڑھ لیا کرو۔ بولو فوراً درود۔ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر درود پڑھو اور نبی پر سلام خوب پڑھو۔ سلموا تسلیما، یہ تسلیمہ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے، مطلق للتاکید ہوتا ہے تو تاکید سلام کی کر دی۔ سلام خوب پڑھو، نبی پر سلام، درود بھی پڑھو اور نبی پر سلام بھی پڑھو۔ اور سرکار کا نام نامی اسم گرامی ایسا ہے کہ یہ دافع البلا ہے، یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ جو میں نے پہلے جملہ بیان کیا تھا کہ مجھے فرمایا یہ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے؟ فرمایا حقیقتاً رب العالمین، فرمایا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دافع البلا ہے، اس کے سوا بالذات کوئی مشکل کشا نہیں ہے مگر اس کے بندے، اس کی عطا کردہ طاقتوں سے اس کی حقیقت کے مظہر ہیں۔ دیکھیے یہاں فرمایا میرے محبوب کا نام مشکل کے وقت لیا جائے تو مشکل آسان ہوتی ہے۔ اٹھاؤ بخاری شریف، ابن عمر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا پاؤں سو گیا اور ساتھ والے نے کہا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اس کا نام لو۔ اور ابھی تک یہ آیت نہیں آئی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کو ذاتی نام لے کر نہ پکارو، ابھی اجازت تھی تو اس نے کہا یا محمدہ، سرکار کا نام لیا اور اس کا پاؤں فوراً صحیح ہو گیا۔ بولو فوراً پاؤں صحیح ہو گیا۔ کہہ دو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد، بگڑے بھی بنا دے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی
بنا دیتا ہے بس نام محمد بگڑے بھی بنا دے میں کہ سونیا مذاق دیکھ دل والیا تیرا نام حاجت روائے مشکل کشائے دافع البلائے اس ہستی دا نام مشکل کشا ہوئے دافع البلا ہوئے او دی ذات کتنی مشکل کشا ہوئے گی فرمایا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا الحمدللہ درود پاک پڑھو فرمایا مسونے دا نام نامی اسم گرامی آئے فوراً درود پاک پڑھو کہہ دو والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ پھر کل کو کہو جی حوالہ دو میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن سے بڑی چیز تو کوئی نہیں جی قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں میرے آقا پر درود و سلام پڑھو وقت کی قید نہیں ہے یہ اذان کا جملہ نہیں ہے جز نہیں ہے اذان میں داخل نہیں ہے لیکن ثواب کے لیے اس کو بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت کی قید نہیں ہے جب نماز مکمل کر لو فذکر اللہ بس اللہ کا ذکر کرو اب میرے سامنے موضوع ہے جو ذمہ لگایا ہے وہ ہے عظمت والدین بالخصوص عظمت والدان مل کے کہہ دو عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں ماں ہاں عظمتاں کی سناواں مادیاں تارد دیاں نے دعاواں مادیاں تارد دیاں میں کہ شاکو بھی دے بستامی سرکار تو پوچھ بستامی کون ہے کسی نے پوچھیا بستامی کون ہے فرمایا مرد کامل بولا کہنے لگا جس نے بھی دیکھا وہ جنتی ہو گیا جس نے بھی دیکھا آگے وہ سوال کرنے والا بھی بڑا مترس تھا اس نے کہا یہ کیا ہو گیا نبی پاک کو کافروں نے دیکھا مگر جنتی نہ ہوئے آپ نے یہ شان بڑھا دی ہے فرمایا نہیں رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی پاک کو محمد بن عبداللہ دیکھتے رہے اگر محمد الرسول اللہ دیکھتے تو پھر کلمہ وہ بھی پڑھ لیتے اب کئی لوگ حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب پڑھتے جاتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن عدنان فلاں ذکر کرتے کرتے تو یہ تھکتے نہیں ہیں میں نے کہا سرکار کا سلسلہ نسب بھی سبحان اللہ سب طیب و طاہر ہیں شان والے ہیں مگر سلسلہ نور بھی کبھی بیان کیا کرو نا کہ کملی والا اللہ کا نور ہے جز نہیں ہے ٹکڑا نہیں ہے مادہ نہیں ہے فرمایا کملی والا اول ما خلق اللہ نوری پھر اسی نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا ہے نور دی گل آوے تے پھر ڈڈ سپیڈ پہ جاندی ہے پھر بیچارہ پریشان ہو جاندہ یار نور کیوں کہا میں نے کہا تجھے نور کی تعریف ہی نہیں آتی نور کہتے ہیں جو خود روشن ہو آگے روشن کر دے کملی والے خود بھی سراج تھے اور پھر منیرہ تھے ظاہر بنفسہی والمظہر لغیرہی خود بھی روشن ہو آگے بھی روشن کر دے کملی والے نے آگے بھی کائنات کو روشن کیا اس لیے تاجدار بریلی مولانا احمد رضا بولے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے ساری کائنات منور ہے میرے دل کو بھی روشن کر دو بولو میرے دل کو بھی امام شرف الدین بصیری قصیدہ بردہ میں پڑھا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ کملی والے بزرگی کے سورج ہے فرمایا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبْهَا یہ انبیاء سب کے سب تارے ہیں پہلی بات یہ سمجھیں انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے اگر کوئی نعت خواں ایسی بات کہہ جاتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہوتی انبیاء نفس نبوت میں سب برابر ہیں لا نفرق بین احد من رسول مگر مدارج کے اعتبار سے بڑا فرق ہے درجات کے اعتبار سے فرق ہے فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے نفس نبوت میں سب کے سب برابر ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی
तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह वरफ़अ बअदहुम दरजात। इस बअदहुम से मुराद आमिना के लाल हैं। अल्लाह ने इनके दरजात को बुलंद फरमा दिया है, वो आमिना के लाल हैं। फरमाया अल्लाह ने मुस्तफ़ा के दरजात को ऊंचा कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रका, कमली वाले आपके जिक्र को अल्लाह ने ऊंचा कर दिया है। जिक्र भी ऊंचा है, दर्जा भी ऊंचा है, मकाम भी ऊंचा है, शान भी ऊंची है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम नफ्स नबूवत में सब के सब बराबर हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब की शान बयान करने से किसी की तौहीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि सब की शान बयान होनी चाहिए। अंबिया सब के सब शान वाले हैं, सब के सब नफ्स नबूवत में बराबर हैं। मदारिज के एतबार से देखा जाए तो सरकार की जो वल्लैल वाली जुल्फ की शान है ये एक तरफ, अंबिया की शान एक तरफ। इतने बड़े मदारिज के बाद अगर बंदे को समझ बात ना आए, कोई जहल आदमी तो बात करे तो कर जाए, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बड़ी शान अता की है, बोलो बड़ा मकाम अता किया है। बुस्तामी फरमाते हैं, उनके बारे में पूछा गया कौन है, फरमाया जिसने भी देखा जन्नती हो गया। उसने कहा ये क्या बात है, हुजूर को देखा, फलाने देखा, फलाने देखा, उत्बर देखा, उतैबा ने देखा, जन्नती न हुए। फरमाया खुदा की इज्जत की कसम उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा। अगर देखते तो वो भी जन्नती हो जाते, वो भी। अब कई लोग कहते थे कोई इख्तियार होता तो फलां को बख्शवा लेते, फलां को बख्शवा लेते, फलां को बख्शवा लेते। मैंने कहा नबी के पास आना तुम दिखाओ, बख्शवाना मैं दिखाऊंगा। जो नबी के पास आया है हुजूर ने उस पर करम फरमाया है। आना तुम दिखाओ, अगर हुजूर ने कहीं मांगा है तो दो में से एक को मांगा है। उमर दरवाजे पे आया है, जब दरवाजे पे आया उबैदा बिन जरा ने कहा आका उमर आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया इनको आने दो, क्योंकि इनको मैंने खुदा से मांग लिया है, मैंने अल्लाह से मांग लिया है। तो पता चला नबी के इख्तियार में नफी नहीं, इख्तियार की नफी नहीं है। हुजूर ने दो को नहीं मांगा, एक को मांगा है। जब मांगा है तो उमर नबी के दरवाजे पे आके कलमा पढ़ रहा है। दुआए नबी में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दुआए नबी में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बुस्तामी सरकार